سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب ظلمت نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا, چلے جو میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حتار کے زیر اہتمام یہ 5واں سالانہ جلسہ منعقد ہے, کانفرنس منعقد ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی شفاقت صاحب اور مولانا نور الحق صاحب اور مولانا فدا محمد صاحب اور ہمارے بھائی قاری محمد ایاز صاحب تشریف فرما ہے. اللہ رب الجلال ان کی پوری ٹیم کی نوجوان بزرگ ہمارے مقتدر علماء کابر علماء کرام, اللہ ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی اسلام آباد کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا محمد طیب معاویہ فاروقی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. مختصر وقت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کروں گا. حضرات گرامی, ختم نبوت کوئی مسئلہ نہیں, ختم نبوت عقیدہ ہے. ختم نبوت کوئی عام نماز وضو کی طرح سے کہ نماز وضو کے مسائل ہیں, فقہ کے مسائل ہیں, یہ ان مسئلوں میں سے کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کسی عالم سے, مفتی سے فون پہ رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیں کہ نماز کا یہ مسئلہ کیسا ہے, وضو کا یہ مسئلہ کیا ہے. ختم نبوت یاد رکھیے مسئلہ نہیں, یہ عقیدہ ہے. مسئلہ نہیں, یہ ایمان ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے. عقیدہ عقدہ عربی زبان کا لفظ ہے. عقدہ گرہ کو کہا جاتا ہے. جیسے گرہ مضبوط ہوتی ہے, عقیدہ بھی ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے. اگر معلوم نہیں کہ ختم نبوت کیا ہے, معلوم نہیں یا معلوم ہے لیکن عقیدے میں وہ پاور اور وہ جان نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا پھر یہ کیسا مسلمان ہے. عقیدہ ختم نبوت تو پورے دین کی اساس, پورے دین کی بنیاد, پورے دین اسلام کی روح اور جان ہے. عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس ہے. آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ جانتے ہیں یہ شاپروں کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا دیہات سے جب لوگ شہر کے اندر آتے اور آ کر کوئی سودا سلف خریدتے, چینی
گڑ وغیرہ خریدا، دالیں خریدی، اس کے بعد کسی چادر رومال میں اس کو ڈال لیتے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر سے گرہ لگا دیتے تھے تاکہ یہ چیز ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، میں نمازی ضرور ہوں، میں حاجی ضرور ہوں، میں روزہ زکوٰۃ ضرور ادا کرتا ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں حج اور عمرے کے لیے بھی اگر چلا جاتا ہوں، لیکن یہ بڑے بڑے فرائض اسلام اور دین اسلام کے یہ بڑے بڑے احکامات، ان میں اگر بنیادی کردار اور اساس اور بنیاد اگر ہے تو وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے، غیر متزلزل ایمان اور عقیدہ ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، زکوٰۃ بھی قبول ہے، سارے نیک اعمال قبول ہیں۔ لیکن جو بدبخت پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ختم نبوت کا عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتا، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری پیغمبر نہیں مانتا ہے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، قربانیاں کر لے، جو مرضی کر لے، قسم رب محمد کی، جو محمد پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ مسلمان، بولیے وہ مسلمان، بولیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ پکا سچا کھرا عقیدہ اور ایمان ہے، اس کے بغیر آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسی عربی زبان میں عقدہ اور گرہ سے ہے۔ یہ عقیدہ ہو اور مضبوط ہو، نمازیں بھی محفوظ ہیں، روزے بھی محفوظ ہیں، حج زکوٰۃ بھی محفوظ ہیں، تلاوتیں صدقے خیرات بھی محفوظ ہیں۔ اور اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں یا یہ عقیدہ دانو ڈول ہے، اس عقیدے میں شک ہے، تو یاد رکھیے اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ سے کبھی دھوکا۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے، لوگ کہتے ہیں قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں، قادیانی روزے رکھتے ہیں، قادیانی حج زکوٰۃ۔ ارے سادہ مسلمان، میرا دعویٰ تو سن، میری بات تو سن، میں کہتا ہوں میرا قادیانیوں سے اختلاف عقیدے اور ایمان کا ہے، تو ان کے اعمال لے کر آتا ہے، عقیدہ اور ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ عقیدہ اور ایمان ہوگا تو عمل بیڑا پار کرائے گا، عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو عمل کسی بھی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہو سکتا۔ کہتے ہیں مکدی مکائیے، سنار کی 100 اور لوہار کی 1، میں گویا کہ 5 گھنٹے کی تقریر ایک 5 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں، کلوز کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جو شخص حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے اعمال سے دھوکہ مت کھائیے۔ جو ختم نبوت کا غدار ہے، جو ختم نبوت پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتا ہے، حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا ہے، مرزا غلام قادیانی یا کسی اور بدبخت کو، گور شاہی کو، کسی اور بہاءاللہ ایرانی کو، کسی اور کذاب اور دجال کو اللہ کا نبی مانتا ہے، جھوٹے طور پر مہدی مانتا ہے، مسیح اور عیسیٰ مانتا ہے، جو مرضی کر لے، جب تک مدینے والے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا ہے، یہ احرام باندھ کے یہاں سے عمرے کے لیے چلا جائے، عمرہ کر لے، اس کے بعد حج کا موسم آ جائے، حج کر لے، اور اس کے بعد الوداعی طور پہ پھر عمرے کا احرام باندھ لے، عمرہ مکمل کیا، ساتھ بیت اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہ بدبخت بیت اللہ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، ایک رکعت میں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، جتنا لمبا قیام کیا اتنا لمبا رکوع اور سجدہ کرتا ہے، دوسری رکعت میں پھر الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے، اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں عین سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے، اور عام کفن نہیں بلکہ وہی احرام اس کے لیے کفن بن جاتا ہے، عام پانی نہیں بلکہ آب زمزم سے اسے غسل دے دیا جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ عام امام نہیں، محلے کا امام نہیں، کعبے اور حرم کا امام اس کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ یہ بدبخت قادیانی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ نماز جنازہ
حرم پاک میں پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد اسے مکہ کے قبرستان جنت المعلا اور مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقیع میں نہیں، این بیت اللہ کے سنٹر میں قبر کھود کے، یار بڑا نیک آدمی تھا، بڑا متقی آدمی تھا، قرآن کا بڑا عاشق تھا، نمازی تھا، فلا تھا، فلا تھا، اس کو بیت اللہ کے درمیان دفنا دیا جائے، قسم رب محمد کی، اگر یہ حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا ہے، یہ پھر بھی جائے گا جہنم میں۔ آب زمزم اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا، حرم کا کفن اسے کیا، احرام کا کفن اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، امام کعبہ اور امام حرم کی نماز جنازہ پڑھانا اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، جنت میں نہیں لے جا سکتا، بیت اللہ کے اندر بھی دفن ہو جائے یہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا بہت ٹائٹ فتویٰ لگا دیا، فتویٰ مولوی کا نہیں ہے، ذرا کھولو اللہ کا قرآن 8واں پارہ سورہ اعراف، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جادوگو جو سر چڑھ کے بولے، بات کرے تو ساتھ دلیل ساتھ میں ہو، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ارے جو بدبخت لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کافر بنے، گستاخ بنے، مصطفیٰ پاک کی ختم نبوت کا انکار کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن کا فیصلہ ہے ایسے بدبختوں کے لیے آسمانوں اور جنت کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، ان کے لیے آسمان اور جنت کے دروازے کھلنا ایسے ہی ناممکن ہے۔ حتیٰ یلیج الجمل، جمل عربی زبان میں کہتے ہیں موٹے تازے فربے اونٹ کو، اور سم کہتے ہیں سوراخ کو، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، جیسے سوئی کے ناکے اور سوراخ میں اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے ان بدبختوں کا میری جنت میں داخلہ ناممکن۔ بولیے ایسے کافروں گستاخوں کا اللہ کی جنت میں داخلہ، اللہ کی جنت میں داخلہ۔ ختم نبوت کے عقیدے کی حساسیت کو سمجھیے، یہ پورے دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، پورے دین اسلام کی عمارت ختم نبوت کی اس چٹان پر کھڑی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارے اعمال ہیں۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تو ایمان نہیں ہے، یہ آدمی بے ایمان ہے، اس کی نماز نہیں، روزہ نہیں، قیامت کے دن اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ خیرات اٹھا کر کپڑے کی طرح سے اس کے منہ پر دے مار دیے جائیں گے، اللہ کے اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے بعد ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے دل اور دماغ کی تختی پر لکھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ، اپنی مستورات تک یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور کارخانوں فیکٹریوں میں دوسرے ملازمین اور عاشقان رسول نبی کے دیوانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی کانفرنس کا پیغام یہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، اس میں شک کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ اللہ اللہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت جی یہ ایک شخص ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ لوگ اسے نبی مانتے ہیں، یہ شخص ہے جو اس شخص کو نبی نہیں مانتا لیکن کہتا ہے، آ کر دلیل مانگتا ہے، کہتا ہے جناب آپ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے پاس تو نبی کی نبوت کا معجزہ ہوتا ہے، معجزہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی المسک الختام نامی کتاب پر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من طلب من علامت فقد کفر، جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی جھوٹی مدعی نبوت سے نبی ہونے کی دلیل بھی مانگے گا، یہ شخص کافر ہو جائے گا، یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جب نبوت کی دلیل مانگنے والا کافر ہے تو مجھے بتائیے جو حضور پاک کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ کیسے مسلمان رہے گا؟ اور جو جھوٹے دجال کا ذات کو نبی مانے گا یہ کیسے مسلمان رہے گا؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی اور اس کو ماننے والے مرزائی قادیانی مسلمان ہیں۔ بولیے مرزائی قادیانی کافر ہے، مرزائی قادیانی مسلمان ہے، مرزا غلام قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ جو شخص
جھوٹے مدعی نبوت سے نبی ہونے کی دلیل مانگتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی امام صاحب فرماتے ہیں یہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لکھی ہے، فرمایا کہ نبوت کی دلیل مانگنا، کسی بھی چیز پر دلیل مانگنا، یہ اس کے اندر شک کی دلیل اور شک کی علامت ہے۔ میرا موبائل ہے، یہ گم ہو جائے، آپ کو مل جائے، آپ مجھے جانتے ہوں گے، میرے اوپر اعتماد ہوگا، میں کہوں گا یہ موبائل میرا ہے، یہ پرس میرا ہے، اور یہ کاپی میری ہے، یہ کتاب میری ہے۔ آپ مجھ سے دلیل نہیں مانگیں گے، فوراً وہ چیز میرے حوالے کر دیں گے۔ لیکن آپ کو اگر مجھ پر اعتماد نہیں ہوگا، آپ 100 طرح سے دلائل مانگیں گے، کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب داؤ لگا رہا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب موبائل کون سا ہے، نمبر کون کون سے ہیں، اور کون کون سے نام اس کے اندر درج ہیں۔ آپ 20 طرح سے میری تسلی کریں گے، تسلی کرنے کے بعد مجھے حوالے کریں گے موبائل۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ دلیل اس بات کی دلیل ہے، دلیل مانگنا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ جس شخص کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر اعتماد نہیں ہوگا، مرزا غلام قادیانی کے کافر ہونے پر یقین نہیں ہوگا، وہی مرزا قادیانی اور جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگے گا۔ سچا کوئی بھی مسلمان حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی جھوٹے دجال اور کذاب سے نبی ہونے کی دلیل مانگ سکتا نہیں ہے۔ بولیے، کسی جھوٹے دجال سے نبی ہونے کی دلیل مانگ سکتا؟ تو کیا خیال ہے؟ پھر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان ہے آپ کا؟ آسمان سے بلند ایمان ہے انشاءاللہ؟ ہاں، یہ چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ اللہ کی قسم ہمیں یقین ہے کہ مدینے والے محمد، مکین گنبد خضرا، آقا انعامدار، ختم نبوت کے تاجدار، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا؟ اور یہ عقیدہ اتنا حساس ہے، اس کا تعارف اپنے بچوں کو کرائیے، اپنی مستورات کو کرائیے۔ علماء جانتے ہیں، مفتیان کرام جو کتاب پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک مشہور کتاب الاشباح والنظائر ہے۔ الاشباح والنظائر نامی کتاب کے اندر یہ مسئلہ درج ہے کہ من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فهو لیس بمؤمن۔ ارے جو شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، جو شخص یہ نہیں جانتا وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکات ادا کرے، جتنے مرضی نیک عمل کرے، لیکن اس سے یہ نہیں پڑھتا کہ حضور علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ الاشباح والنظائر کے اندر یہ عبارت درج ہے، فقہ کی مشہور کتاب ہے، فرمایا لیس بمؤمن، ایسا آدمی مسلمان نہیں۔ آپ سے کیا توقع رکھوں؟ پھر آج کی کانفرنس کی دعوت اپنے بچوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اپنی مستورات تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں تو عجیب لطیفہ ہو گیا، میری عادت ہے میں دکان سے سودا لیتا ہوں، ریڑی والے سے سودا سلف لیا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں یہ بتا بھائی ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس میں حضور کا تعارف بھی ہے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تعارف بھی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ ایک پیٹرول پمپ پر گئے پیٹرول ڈلوانے کے لیے، میں نے وہاں ملازم سے پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی بتا ہمارے آخری نبی، ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ پہلے تو دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا، جب تھوڑی دیر گزری کہنے لگا جی مار شاہد ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا ہمارے آخری نبی کا نام بتا، تو کہتا ہے مار شاہد، یہ کیا ہے؟ اس کو پتہ چل گیا جواب غلط ہے، بھاگ گیا، دوسرے ملازم کو بھیجا کہ مولوی صاحب مجھ سے بڑے مشکل سوال کر رہے ہیں، آپ مولوی صاحب کے سوال کا جواب بھی دیں، پیٹرول ڈالیں، پیسے بھی لیں۔ وہ جب آیا میں نے کہا بھائی مار شاہد کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ تو ہمارے پمپ کا مالک ہے۔ مولوی صاحب خیر ہوئے، کی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ کے ملازم سے پوچھا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے مار شاہد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو آج نسل ہماری ہے، ان کو کپڑے ہم دے رہے ہیں، رہائش ہم دے رہے ہیں، اولاد ہماری ہے، لیکن یہ گن یہودیوں کے گا رہے ہیں، گن عیسائیوں کے گا رہے ہیں، گن قادیانیوں کے گا رہے ہیں۔ ہماری سب سے قیمتی پراپرٹی ہماری اولاد ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو اللہ کا بھی تعارف کرانا ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا ہوگا۔ ہمیں کلمے میں اللہ کا تعارف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ ہے، ایک ہے، اور محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول
रसूल हैं तो क्या तवक्को रखूं। फिर आप भी अपने बच्चों को और नई नस्लों को और मुसलमानों को उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? आप भी कहें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? जरा गज गज के हैं, धूम के साथ खुशबू आ जाए। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास तो कोई भीख मांगने वाला भी आता है, मैं उसे भीख नहीं देता जब तक उससे पूछूं ना कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है। और बाद भीख मांगने वाले छोटे छोटे बच्चे भी, घर का माहौल अगर देखो, खुदा की कसम ऐसे प्यार से आका अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं कि दिल में ठंडक पड़ जाती है। मैं कहता हूँ अब 10 रुपए नहीं, तेरा हक बनता है तुझे 50 रुपए दिए जाए। मौलवी से माल निकालना कोई आसान काम है। मैं कहता हूँ तेरे 10 रुपए नहीं, मैं कहता हूँ 100 रुपया तेरा इनाम बनता है। तूने मेरे सोने नबी मोहम्मद मुस्तफा का नाम किस प्यार से लिया है। बोलिए हमारे आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो खत्म नबूवत के गद्दार हैं, मिर्ज़ाई और कादियानी हैं, इनसे अपना ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह। शीजान से बचेंगे इंशाअल्लाह। शीजान कादियानियों की मसनूआत में से है, मशमूम कादियानियों की है। इसी तरह कादियानियों के दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं, हम मार धाड़ के कायल नहीं है, ये जमाती पॉलिसी नहीं है। हम कादियानियों के लिए मार धाड़ के कायल नहीं है, लेकिन कादियानियों का बाइकाट ये मेरी गैरत ईमानी का तकाजा है। ये नहीं कि हम कादियानियों से डरते हैं, हमारे पास दलाइल नहीं है। अभी मौलाना फरमा रहे थे हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 महीनों में 200 से ज्यादा कादियानियों को मिर्जा कादियानी के जहन्नमी दामन से बचाकर हुजूर पाक के दामन से जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत दावत देना भी जानती है, कादियानी को लाजवाब करना भी जानती है। लेकिन दोस्तों जब तक हमारे पास दावती अमल की तैयारी न हो तो क्या ख्याल है, फिर कादियानी से अपना ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह, कादियानी मसनूआत से बचेंगे इंशाअल्लाह, कादियानी प्रोडक्ट से बचेंगे इंशाअल्लाह। बचना चाहिए। हमारे खानका सिराजिया के हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह हमारे यहाँ सरगोदा में तशरीफ लाए। मुझे अब भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने है। किसी ने शीजान बोतल में पानी दम करने के लिए दिया, खाली बोतल थी, उसमें शरबत नहीं था, लेकिन बोतल शीजान की थी। उसके नीचे लिखा हुआ था शीजान। हजरत तो बहुत कम बोलते थे, हजरत खामोश रहते थे, लेकिन हजरत ने जब देखा शीजान लिखा हुआ है, हजरत ने फरमाया, चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए। फरमाया कि ले जा, इसमें पानी नहीं दम किया जाएगा, ये बोतल कादियानियों की है। वो साथ कहने लगे, हजरत जी खाली बोतल है, इसमें शरबत तो नहीं है, सादा पानी डाला हुआ है। हजरत ने फरमाया नहीं, ये खाली बोतल भी मिर्ज़ाइयों और कादियानियों की, ये हुजूर पाक की गुस्ताखी की अलामत है, इसमें पानी नहीं दम किया जा सकता। अल्लाह अल्लाह, अब नबी कोई नहीं आएगा। इन औलिया अल्लाह को देखो, इन औलिया अल्लाह को देखो, इन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत का पहरा दिया है। हमने भी तहिया करना है। आज के बाद हमारी जिंदगी हुजूर की खत्म नबूवत के नाम है इंशाअल्लाह। हमारी नस्ल हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के नाम है। हमारी जान, हमारा माल हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के नाम है। कि आप भी ये तहिया करते हैं इंशाअल्लाह। इसका सिला अल्लाह ने किया दिया। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह जब इंतकाल हुआ, 5 लाख का मजमा था जनाजे के अंदर। तो ये गालिबन टेक्सरा के अंदर हमारे जो मौलाना अब्दुल गफूर साहब रहमहुल्लाह, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके किसी खास मुरीद को ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार हुआ हजरत ख्वाजा साहब का। फरमाया, हजरत जी अल्लाह ने क्या मामला किया, बख्शे गए या फंस गए? हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह ने फरमाया, हजरत ख्वाजा साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के सामने पेशी हुई, अल्लाह ने खत्म नबूवत के सदके फरमाया कि ख्वाजा तुझे भी बख्शता हूँ, और जो जो लोग तेरे जनाजे में शरीक थे मैं उनको भी तेरी वजह से बख्शता हूँ। 5 लाख आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, वजह क्या थी?